السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے، جام بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ آج جی جاوید صاحب کے سینے پر سانپ لوٹ پوٹ ہو گئے، کیونکہ آج ان کی پہلی مسز تھی، اس کو اللہ پاک نے ایک بہت ہی اچھا انسان اس کی زندگی میں لایا اور اس کا آج نکاح ہو گیا۔ اب یہ جاوید ہے، اس سانڈ نے جس طرح اس کو اپنے گھر سے بے دخل کیا، اس عورت نے ہمیشہ جو بھی باتیں کی بالکل سچی باتیں کی، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ میں خرابی نہیں تھی بلکہ جاوید میں تھی یا میں بالکل نارمل تھی، مجھ کو اس چیز کے بنیاد بنا کر گھر سے بے گھر کیا گیا۔ اس نے سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی باتیں کی وہ بالکل سچی کی، آگے چل کر یہی باتیں ہونے والی ہیں۔ اس کی شادی کی ساری انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک شیئر اور بیل آئیکن کو آل کے آپشن پہ لازمی پریس کرنا ہے۔ تو جی ساجدہ کا آج نکاح ہو چکا ہے۔ کل تو مجھے انفارمیشن ملی تھی کہ اس کا مطلب کہ سیٹرڈے کو ہے، ہفتے کے دن، لیکن اچانک سے اس کا فرائیڈے کو نکاح ہو چکا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے جی کہ جمعے کے دن بہت اچھا جمعہ کا دن ہوتا ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ دن ہے، تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز جمعے کے دن سے کیا۔ میری طرف سے ڈھیروں مبارکباد ساجدہ کے لیے، اور ساتھ میں ڈھیروں دعائیں کہ اللہ پاک آپ کا گھر ہنستا بستا رکھے، اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے، اللہ پاک آپ کو وہ خوشیاں بھی دے جو آپ اپنی پہلی شادی سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ حاصل کر سکیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستی رہیں، مسکراتی رہیں، میری آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں۔ یہ میری آفیہ جو ہے نا بار بار ڈور کو اوپن کرتی ہے اور لاک کرتی ہے، اس وجہ سے یہ آواز آپ کو سننے کو ملے گی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میں ساجدہ سے، میری جو دوست ہے مجھے یہ انفارمیشن وغیرہ دیتی ہے، اس کے پوچھ کر وہ ویڈیو بھی دے گی اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گی، کیونکہ ساجدہ سے فی الحال میرا رابطہ نہیں ہے، کیونکہ ساجدہ نے بلاک کیے ہوئے۔ اس کے بعد میں نے ساجدہ سے اس کے لیے ویڈیو میں کمنٹ بھی اس کو مبارکباد کے کیے تھے، اور اس کا تو اس نے بہت اچھی طرح سے بہت عزت کے ساتھ جواب دیا تھا، لیکن بظاہر مجھے ساجدہ کا نہ ہی نمبر پتہ ہے اور نہ ہی ساجدہ کے انسٹا پہ میری بات چیت ہے، کیونکہ انسٹا بھی ساجدہ کا شاید نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب وہ میری دوست تھی اور ہمیشہ سے اچھی طرح سے وہ مجھے مخاطب کرتی تھی، اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ویڈیو بھی بنی ہے، لیکن اس نے مجھے سمجھایا، حالانکہ میرا اس کے ساتھ رابطہ بھی نہیں تھا، میں نے اس کے خلاف ویڈیوز بھی بنائی تھی، اور ساجدہ نے مجھے کوئی اف تک نہیں کی تھی، کہ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ واقعی ساجدہ جو ہے نا وہ ایک خاندانی عورت ہے اور شریف عورت ہے، اللہ پاک اس کو خوش رکھے۔ اور ساجدہ کا جو شوہر ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اس نے اس وجہ سے ساجدہ سے شادی کی، ساجدہ کو پسند کیا کہ یہ بے سہارا عورت ہے، اور اس کے شوہر نے ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اس کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا۔ اب دیکھیں کہ وہ بندہ بچوں والا ہے، اور اگر اس نے یہ والا کام سنتے رسول کی خاطر کیا، اللہ کے لیے کیا، تو اللہ پاک اس نکاح میں بہت زیادہ برکت ڈالیں گے، اور اس بندے کے رزق میں بھی اللہ پاک اضافہ کریں گے۔ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ دیکھو کوئی عورت بے سہارا ہے، کوئی عورت طلاق یافتہ ہے، کوئی عورت بیوہ ہے اور اس کا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں گے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں 2-3 بیویوں کا خرچہ، آپ ان میں مساوی حقوق آپ رکھ سکتے ہیں اپنی بیویوں میں، تو آپ نکاح کریں، کیونکہ نکاح میں اللہ پاک نے برکت دی ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو اس بھائی نے بہت اچھا کیا، اگر ساجدہ کو اس وجہ سے پسند کیا کہ ساجدہ بھی سہارا عورت ہے، ظاہری بات ہے اس کی امی نہیں ہے ساجدہ کی، اور ساجدہ کے ابو جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ضعیف ہیں، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور بھائی جو ہے ایک بیچارہ تو نہ کانوں سے سن سکتا ہے نہ زبان سے بول سکتا ہے، چھوٹی سی اس کی کوئی شاپ ہے، اپنے بچے ہیں، اس کے 2 بچے ہیں میرا خیال، اس کے اپنا خرچہ آج کل بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو بہنیں اگر سر پہ پڑ جائیں تو کیسے پھر ہو سکتا ہے؟ جو عزت ہوتی ہے نظر میں، جب انسان اپنے سر پہ آ جائے نا، جب اس کی ذمہ داری ان لوگوں نے نبھانی ہو نا، تب جو اچھے نا وہ بھی اپنا رستہ بدل لیتے ہیں۔ دوسرا جو بھائی ہے وہ ابھی چھوٹا موٹا کوئی کام کرتا ہے، اور اس کی بھی 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے، وہ تسلیم آنٹی کا جو ہے نا وہ داماد ہے، بیٹی ہے اس کی ساجدہ کی بھابھی،
تو پھر بیچارہ بوڑھا باپ جو یہ والا کام کرتا ہے، کسی کو انجیکشن لگایا، کسی کو ڈرپ لگوائی، خود ہی وہ اتنے زیادہ ضعیف ہیں، زیادہ کام تو وہ نہیں کر سکتے. تو اگر ساجدہ نے یہ فیصلہ کیا، کسی پہ بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر وہ بسا لے. بہت اچھی کام، بہت اچھا کیا، بہت اچھی بات ہے نکاح کرنا. اور اس کے لیے اللہ پاک کے ہاں ناممکن کوئی بات بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بنجر زمین کو اللہ پاک دوبارہ سے آباد کرنے پہ آئیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو اس سے ساجدہ کی اولاد بھی ہوگی. جو اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ساجدہ کو زندگی صحت والی چلو ایک بیٹی ہی عطا کریں، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہیں. لوگ تو کہتے ہیں بیٹا کرتے ہیں، بیٹا یہ کرتا ہے، بیٹا وہ کرتا ہے، لیکن ہمیشہ دیکھا ہے کہ بیٹیاں ہی ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہیں. بیٹیوں کے دم سے ہی گھر میں رونق ہوتی ہے. تو اللہ پاک چلو اس کو بیٹا نہ دے لیکن بیٹی ہی ایک دے دے جو اپنی ماں کے لیے تو اس کے بڑھاپے کا سہارا تو ہو. لیکن بہرحال اس نے بہت اچھا کام کیا. میں نے تو ساجدہ کو یہ پہلے کہا تھا، جس سے میری اس کے ساتھ بول چال بند ہوئی تھی، میں نے ساجدہ کو کہا تھا کہ آپ یہ والا کام نہ کریں، آپ ٹک ٹاک پہ لائیو آتی ہیں، یہ کام نہ کریں. اس بات کو لے کر ساجدہ نے کہا تھا کہ ابھی فی الحال میں نہیں چھوڑ سکتی ہوں، لیکن آنے والے دنوں میں شاید میں کام یہ نہ کروں. تو اس کے بعد میری اس سے بول چال بند ہو گئی. تو اس کے بعد سے آج تک نہیں ہے میری بات ساجدہ سے، لیکن ساجدہ نے وہ کام چھوڑ دیا. اب ساجدہ ٹک ٹاک پہ نہیں بیٹھتی. تو اس کے لیے ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اچھا ہے برا ہے اللہ کی نظر میں. اگر ہم لوگوں کی نظر میں وہ بندہ برا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ بندہ اچھا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی انسان کو اس طرح ذلیل کرنے والے. بہرحال ساجدہ نے جب بھی مجھے مخاطب کیا بہت اچھے لفظوں سے مخاطب کیا، اور میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کے خاص دن کے موقع پر میں بھی نیک تمنائیں اور اس کو وش کروں نکاح کی، اور اس کو دعائیں دوں. جیسا انسان ایک بہن دوسری کے لیے کر سکتی ہے، میری بھی ساجدہ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اور وہ بہت اچھے فیملی ہے. مجھے جس طرح کی انفارمیشن ملی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری انفارمیشن کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق یہ بہت اچھی فیملی ہے. ساجدہ کی جو ساجدہ کے شوہر کی پہلی بیوی ہے، ان سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اپنی بیوی کو اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس بے سہارا عورت سے شادی کر لوں، کیونکہ اس کے شوہر نے بچوں کی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دیا، حالانکہ وہ بندہ اس کا اپنا سگا کزن تھا. تو اس طرح سے یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں اور وہ بھی پڑھی لکھی ہے کچھ، تو اس وجہ سے میں آپ کو منع نہیں کر سکتی ہوں کہ اگر آپ یہ سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو بے شک آپ کریں. اس کے بعد ساجدہ نے بھی اس کے اپنی سوتن سے بات کی. ساجدہ نے بھی کہا کہ اگر آپ کہتی ہو، اگر آپ کا دل مانتا ہے، اگر آپ سچے دل سے راضی ہو تو میں اس رشتے کے لیے ہاں کروں گی. لیکن اگر آپ کریں کہ دل سے آپ ناراض ہیں لیکن اوپر سے اپنے شوہر کو آپ نے اجازت دے دی ہے، تو اس بات کے لیے میں پھر اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکوں گی. تو اگر آپ دل و جان سے راضی ہیں تو میں اس رشتے کے لیے ہاں کروں گی، کیونکہ اس کے سسر ساس وغیرہ باقی اس کی سسرالی فیملی آئے تھے رشتہ لینے کے لیے. تو اس کے بعد اس کی جو سوتن ہے اس نے ساجدہ کو کہا تھا کہ ہاں جی میں اپنے دل جان سے مطمئن ہوں، میں نے اپنی مکمل رضامندی سے اپنے خامد کو آگاہ کیا ہے، تو اب وہ آپ سے نکاح کرے گا. تو آپ جو ہے وہ ساجدہ نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر رہوں گی، ادھر ہی رہوں گی، میرا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، میں کچھ آپ لوگوں سے نہیں لوں گی، تھوڑا بہت جو انہوں نے دیا وہ دیا ہے. تو باقی ساجدہ نے خود ہی اپنے طور پر کیا. آپ لوگوں کے سامنے اس کی ویڈیوز ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں. تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک عورت اپنے خامد کو کسی دوسرے کو سونپ رہی ہے تو اس کا بھی یقیناً بڑا دل ہوگا. اللہ پاک اس رشتے میں استقامت رکھیں، پیار رہیں، محبت رکھیں اور دونوں بہنوں کی طرح رہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک اس شادی کو ساجدہ کے لیے خوشیوں سے بھری زندگی ثابت ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.